السلام علیکم ایوری ون، میرا نام حسان ہے، فٹنس والا ریحان اسکول اور ایک کیمپس +1 تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہاں کہ ہمیں نئے ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں. تو آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لائے ہیں جو کہ انٹرویو کا. تو آج ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہے اسام بزنس والا جو کہ آئے ہیں منور کیمپس سے. تو آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول اور وہاں کی چیزیں کیسی. تو السلام علیکم اسام بزنس والا، آپ اپنا چھوٹا سا تعارف فرمائیں تاکہ ہمارے ویورز آپ کو جان سکیں. وعلیکم السلام. حسان ہیپینس والا. میرا نام ہے حسام بزنس والا. میں ریحان اسکول منور کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور فاؤنڈیشن لیول کے اندر پڑھتا ہوں. اوکے، تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ریحان اسکول کس وجہ سے آپ نے ریحان اسکول جوائن کیا اور آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی اور ان سب چیزوں میں سے آپ کو سب سے بہتر اور بہترین چیز کون سی لگی؟ جی، میں نے ریحان اسکول اس وجہ سے جوائن کیا تھا کہ میں 8 کلاس کے پیپر میں 8 کلاس کے ایگزامس میں پاس ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے 9 کلاس میں جانا تھا، لیکن میرے کو پڑھائی کا اتنا شوق نہیں تھا. جبکہ میں ہوشیار اسٹوڈنٹ تھا. میری والدہ میرے کو کہتی تھی کہ آپ پڑھو، انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، پڑھو، اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے دادا جی میرے کو کہا کرتے تھے کہ جب میں 5ویں کلاس میں ہوتا تھا، میں نے اس وقت سے ہی 5ویں 6ٹھی کلاس میں ہوتا تھا، اس وقت سے ہی اپنے والد کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا. اس لیے میرے کو بھی اپنے والد کے ساتھ کام کرنا تھا اور پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا. کیونکہ پہلی بات، پڑھائی کے لیے پڑھائی آپ نے کرنی ہے تو آپ کو پہلے پیسے چاہیے. اس کے علاوہ پیسوں کے علاوہ آپ کو کافی سارا وقت چاہیے. اتنا وقت لگانے کے بعد آپ کو کوئی ڈگری ملتی ہے اور جاب ملتی ہے، اس میں بھی آپ کسی کے نوکر ہی بنتے ہیں. اس لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی. اس کے علاوہ ریحان اسکول میں نے جوائن کر لیا. ویسے تو میرا بزنس کرنے کا ذہن تھا، لیکن میرے والد صاحب نے میرے کو کہا کہ آپ ریحان اسکول جوائن کرو، اور انہوں نے اس کے بارے میں ریسرچ بھی کی تھی. تو انہوں نے میرے کو بتایا کہ ریحان اسکول کے اندر کافی ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، بزنس بھی کر سکو گے اور بہت ساری ایڈوانس چیزیں بھی سیکھ جاؤ گے. آپ ریحان اسکول میں داخلہ لے لو. اور میں نے اپنے والد صاحب کی بات مانی اور ریحان اسکول کے اندر داخلہ لے لیا. ہاں، یہ بات تو ہے کہ ہمیں ریحان اسکول نے بہت سپورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آگے وقت میں بھی ریحان اسکول ہمارے بہت کام آئے گا. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم کم از کم 17-18 سال لگاتے ہیں پڑھائی کرنے میں، پھر وہی ہم نوکر بنے پھرتے ہیں. تو اور آپ نے کافی ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، اور میرے بابا بھی بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بہت ساری جاب کے لیے انویٹیشن آتی رہتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ لوگ جاب میں بہت پریشان ہوتے ہیں. اب آپ خود دیکھیں، 18-19 سال پڑھائی کریں گے تو اس کے بعد آپ کو نوکری ملے گی، اتنی مشکل سے ملے گی. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ خود ہی دیکھیں کہ 18-19 سال لگا کے پڑھائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نوکری ملنے کے لیے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. بہت مشکل سے نوکری ملتی ہے. اس میں بھی نوکری میں بھی ہم غلامی کرتے ہیں دوسروں کی، اور ہمیں سیلری بھی کتنی ملتی ہے، کم از کم 30 سے 40 ہزار روپے. تو اس کو سیٹ ہونے میں 10 سال لگتے ہیں. تو پڑھائی ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. لیکن ریحان اسکول ایک ایسا اسکول ہے اور ایک ایسا ماڈرن اسکول ہے کہ آپ 4 سال کے اندر، مطلب کہ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی اگر ریحان اسکول لگے تو 1 سال یا 1.5 سال کے بعد اس کی بھی ارننگ شروع ہو جاتی ہے. اور کوئی بچہ ہے تو بچوں کی ارننگ ہونا بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے آپ بالکل ٹھیک جگہ آئے ہیں. ریحان اسکول بہت اچھا اسکول ہے. بزنس کے لیے تو بہت، سمجھے دنیا میں کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جہاں پر ہم آن لائن کام کر کے بزنس کر سکتے ہیں، ہم خود کو بزنس کر سکتے ہیں. تو
और इस काम में बहुत पैसे भी हैं। तो चले अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको खाने में क्या पसंद है? क्या आप लाइक करते हैं खाने में? अच्छा, खाने में जहाँ तक खाने की बात है, मेरे को कुछ बाहर के फूड्स पसंद है, कुछ घर के भी फूड्स पसंद है। जैसे बाहर के फूड्स में आप बाहर के खानों के अंदर आप कह सकते हैं बिरयानी अच्छी लगती है, उसके अलावा बाहर की निहारी अच्छी लगती है, घर की निहारी भी काफ़ी अच्छी लगती है। उसके अलावा हमें बारबेक्यू माशाल्लाह मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बारबेक्यू मिर्च मसालों वाला नहीं, मलाई रोटी जो आती है यानी जो साटी होती है, मिर्च मसाले खाने का इतना दिल नहीं होता। उसके अलावा बाहर की कुछ ख़राब चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गए, जबकि वो नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी खाते हैं, बस क्या करें, खानी पड़ती है, खा लेते हैं कभी कभी। घर के खानों में मेरे को ज़्यादातर मेरी वालदा का मिल्क शेक काफ़ी अच्छा लगता है, मिल्क शेक काफ़ी अच्छा बना लेती हैं वो। इसके अलावा उनके जितने भी वो सालन होते हैं, वो हर किस्म का, जिस भी किस्म का सालन हो सब अच्छे बनते हैं, सब माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लगते हैं। चलिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि आपको घर के खाने पसंद है। क्योंकि घर का खाना भी बहुत हेल्दी होता है। मतलब कि और हमें उस घर के खाने खाने से हमें ताकत मिलती है, हमें एक अलग से एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। तो घर का खाना बहुत अच्छा होता है। तो अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स मतलब कि आप स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं या किसी भी गेम को लाइक करते हैं? और क्या आप उस गेम को लाइक क्यों करते हैं, ये भी बताएं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इस गेम को ज़्यादातर लाइक करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर लाइक करता हूँ फुटबॉल गेम को, क्योंकि जो फुटबॉल गेम होता है उसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, उसमें भी होती है एक्सरसाइज, लेकिन उसमें कम है। यानी जो टीम फील्डिंग कर रही है उसकी एक्सरसाइज हो रही है और बैट्समैन की एक्सरसाइज हो रही है। जैसे कि क्रिकेट में कोई दो जने उतरे, उन्होंने पूरा मैच खत्म कर दिया, तो बाकी टीम की तो एक्सरसाइज ही नहीं हुई। लेकिन फुटबॉल में पूरी टीम को जी जान लगानी पड़ती है और हौसला रखते हुए खेलना पड़ता है, और वो उसके बगैर जीत नहीं सकते, और उनके जिस्मानी अज़ा और उनकी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी तरह हो जाती है। इसलिए मेरे को फुटबॉल गेम अब पसंद है। अच्छा, तो आपको फुटबॉल, जैसे आपने बताया आपको फुटबॉल पसंद है, तो आप फुटबॉल देखते हैं या खेलते हैं? और अगर आप देखते हैं तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन? अच्छा, मैं खेलता तो नहीं हूँ फुटबॉल, क्योंकि मेरे जो रिश्तेदार हैं, यानी जो मेरे कज़न और चाचा के बेटे हैं, वो कुछ कुछ दूर दूर रहते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ खेलने वेलने में। कभी कभार खेल भी लेते हैं, लेकिन जहाँ तक देखने की बात है, तो जाहिर सी बात है हर एक शख्स को सिर्फ दो या तीन खिलाड़ी पसंद आते हैं फुटबॉल के अंदर। पहला तो होता है रोनाल्डो, दूसरा होता है मेसी, तीसरा हो जाता है नेमार। क्योंकि ये फुटबॉल के ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने, अब जिनकी टीम बिल्कुल हारने वाली थी, आपने अगर एम्बापे का मैच देखा जिससे वो फेमस हुआ था, तो उसके अंदर उसकी टीम ने दो गोल खा लिए थे। अब उसने अकेले ने दो गोल मारे, फिर तीसरा गोल भी मारा, जबकि उसकी टीम के पास काफ़ी कम टाइम था। तो इस तरह फुटबॉल के अंदर लोग फेमस होते हैं, काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। रोनाल्डो को अगर हम देखें तो उसका स्ट्रिक्ट है काफ़ी, उसकी रूटीन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह खेल पाता है कि ऐसा लगता है कि वो एक रोबोट है। आपने ये बातें सुनी होंगी कि रोनाल्डो इतनी इतनी लंबी जंप्स मार लेता है कि साइंटिस्ट परेशान हो जाते हैं कि इंसान इतनी लंबी जंप्स नहीं मार सकता। तो रोनाल्डो कैसे, सब हार्ड वर्क के ऊपर होता है। उनकी जो गरीब लोग थे, जैसे इलॉन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया,
وہ سب بھی تو امیر ہوئے جبکہ تھے غریب ہی. تو اس طرح ہی ہارڈ ورک کے اوپر ساری بات ہوتی ہے. جو جتنا ہارڈ ورک کرے اور جتنی اسمارٹ ورک سے کام لے اور ہارڈ ورک بھی کرے اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہر چیز محنت مانگتی ہے کیونکہ گھر بیٹھے کچھ نہیں ہو سکتا. تو محنت ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور بھلے سے ہم تھوڑی شروع میں تھوڑی محنت کیوں نہ کریں اور اس کا آہستہ آہستہ بڑھائیں تو انشاءاللہ ہم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کبھی ریحان سر سے ملے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ملیں گے تو آپ کی ایکسائٹمنٹ کیسی رہے گی؟ آپ کو اچھا لگے گا یا نارمل لگے گا؟ اور یا آپ مل چکے ہیں؟ جی میرے کو آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. کہ آپ ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی ریحان سر سے ملے ہیں اور اگر نہیں ملے تو اگر آپ ملنا چاہتے ہیں آپ کی ایکسائٹمنٹ جب آپ ملنے جائیں گے ملیں گے تو آپ کی ایکسائٹمنٹ کیسی رہے گی اور یہ آپ کے لیے کافی مطلب بڑی بات ہوگی یا نارمل بات ہوگی؟ جی اگر میں ریحان اللہ والا سر سے ملوں گا تو میں کافی فخر محسوس کروں گا کیونکہ وہ میرے سے جب بھی ملیں گے جب میں ایک اچھا خاصا اسٹوڈنٹ بن جاؤں گا ریحان اسکول کا. اس کے علاوہ اگر میں ان سے ملتا ہوں کبھی تو میں کچھ باتیں جو ان سے کہنا چاہوں گا. جیسے کہ یہ آپ سے میں نے پچھلے انٹرویو میں جو میں نے آپ سے دیا تھا اس میں بھی بتایا تھا کہ چھوٹے بچوں کو اسکول کے اندر نہ ڈالا کریں. میں انہیں اس کے بارے میں ایڈوائس دینا چاہوں گا. اور کچھ ٹاپکس ہیں جو میں چاہوں گا کہ ریحان اسکول میں اور جوائن کیے جائیں. جیسے کہ ریحان اسکول میں ہم جب جاتے ہیں تو ہم صرف یعنی لیپ ٹاپ چلاتے ہیں فون چلاتے ہیں اور میڈیٹیشن وغیرہ کرتے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ اسلامک ویو کے حوالے سے بھی کچھ اس کے اندر ایڈ کیا جائے ریحان اللہ والا سر سے. جی آپ ماشاء اللہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسلامک ٹاپک پر کوئی بات بھی ہونی چاہیے. تو ہاں میں بھی سر رحمت کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ایسا ہو کہ ہم وہاں پر سانگ بناتے ہیں. چلو سانگ بنانا ہماری مجبوری ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ اے آئی جو ہے وہ ہمارے لیے بھی مطلب کہ الگ ریلیجنس کے لیے بھی یوزفل ہے ہمارے لیے بھی یوزفل ہے. لیکن زیادہ تر جو کہ بنایا گیا ہے وہ اسلام سے بھی بنایا گیا. تھوڑی بہت چیزیں اسلامک ہیں اس میں لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ ادر ریلیجیس کے ٹاپک پر ہے. تو میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہو یا اور بھی بہت سی چیزیں ہوں جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہمیں فخر محسوس ہو اپنے اسلام پر اپنے دین پر. اچھا تو ابھی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ کا گھر کہاں ہے اور آپ جب اسکول آتے ہیں منور کیمپس آتے ہیں تو وہاں سے آپ کا گھر دور ہے یا قریب ہے؟ آپ کو وہاں آنے میں کتنی دیر لگتی؟ اچھا میرے گھر کی جہاں تک بات ہے تو میں رہتا ہوں لیاری کے اندر. اگر آپ نے دھرندر فلم جو انڈیا کی ہے وہ دیکھی ہو تو آپ لیاری کو اچھے سے جانتے ہوں گے. لیکن وہ مووی کے اندر اس طرح دکھایا گیا ہے اصل میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے لیاری کے اندر. اور میرے کو اس گھنٹہ لگ جاتا ہے گھر سے نکلنے کے بعد اسکول تک پہنچنے میں. اس کی وجہ سے کافی مرتبہ میں لیٹ بھی ہو جاتا ہوں اسکول کے اندر اور میری میڈیٹیشن بھی نکل جاتی ہے. اس طرح کے تھوڑے بہت ایشوز ہیں. لیکن جب شروع میں جا رہا تھا تو
اس طرح کے ایشوز آئے تھے کہ دور پڑتا تھا. اب جیسے جانا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ سیٹنگ بنتی گئی چیزوں کی کہ بھائی یہاں سے جانا ہے, یہاں سے جانا ہے, یہ چھوٹا راستہ ہے. اب تو صحیح ہے ماشاء اللہ, اتنی مشکلات نہیں تھی. اچھا تو اب آپ اپنے اسکول کے پرنسپل کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے ہیں اور ان کا نام کیا ہے, اور اسکول کے فیسیلیٹیٹرس ہیں وہ ہیں کیسے اور ان کا بھی نام کیا ہے, تو بتائیں کہ تاکہ ہم منور کیمپس کو بھی جان سکیں, ہماری آڈینس منور کیمپس کو جان سکیں. اچھا تو جہاں تک ہماری پرنسپل کی بات ہے, وہ ہے مسٹر باب ایجوکیشن والی. بہت ہی ایکسپیرئنس اور کافی بہترین پرنسپل ہے. انہوں نے اسکول کو بہت بہترین طریقے سے چلایا ہوا ہے اور بہت کچھ ہینڈل کرتی ہیں, بہت ساری چیزیں سنبھالتی ہیں اسکول کے اندر. کیونکہ ہمارا جو اسکول ہے نا وہ کالج بوائز کے لیے, کالج گرلس کے لیے بھی ہے, تو انہیں بھی سنبھالنا پڑتا ہے اور کافی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. کیونکہ جب کہیں کوئی رہتا ہے تو اسے کھانے پینے کی ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے. انہوں نے ماشاء اللہ کافی ساری چیزیں ہینڈل کی ہوئی ہیں. میں ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ وہ کافی بہترین کام کر رہی ہیں اور اسی طرح وہ کام کرتی رہیں. اس کے علاوہ فیسیلیٹرز کی جہاں تک بات ہے تو فیسیلیٹیٹرز میں تنویر ایجوکیشن والا, عبداللہ مارکیٹنگ والا, اور کالج گرلز ہیں, اور بھی کچھ بوائز ہیں کالج کے. کافی ماشاء اللہ بہترین فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں ہمارے اسکول کے اندر, اور کافی مزہ آتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے میں اور ان سے چیزیں سیکھنے میں. اچھا تو آپ کتنے سال کے ہیں, اور آپ کے اندر وہ کون سی کمی دور ہوئی ہے ریحان اسکول جوائن ہونے کے بعد, اور وہ کون سی چیزیں جو آپ کے اندر ریحان اسکول جوائن ہونے سے پہلے نہیں تھی لیکن اب ہیں. اچھا تو میرے کو ویسے آپ کا سوال تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا کہ آپ پوچھے تھے کہ پہلے کون سی خوبیاں نہیں تھیں اور اب کون سی ہیں. تو جہاں تک اس کی بات ہے کہ پہلے میں تھوڑا کم کانفیڈینٹ تھا, اب میرے کے اندر کانفیڈینس آ گیا ہے. اور میرے کو اکاؤنٹ کریشنس نہیں آتی تھی, کیمرا کا یوز نہیں آتا تھا, اور تھوڑی بہت انگریزی بھی کم بولنا آتی تھی. ریحان اسکول میں آنے کے بعد یہ سب چیزیں میری اچھی ہو گئی. اچھا تو ریحان اسکول کو ریٹ کیا جائے تو آپ ان کو کتنے میں سے کتنے نمبر دیں گے, 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ اچھا جہاں تک ریٹنگ کی بات ہے تو میں ریحان اسکول کو 8 نمبر دوں گا, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلامک تھوڑا ویو اس کے اندر ایڈ ہونا چاہیے, تو اس کے اندر ماشاء اللہ وہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی. ریحان اسکول کے اندر بچے دینی علوم کے ساتھ ساتھ اے آئی کی پڑھائی اور ماڈرن چیزیں بھی سیکھ سکیں گے. اس کے علاوہ میں 8 ریٹنگ اس لیے بھی دوں گا کہ ریحان اسکول نے تھوڑے اپنے جو کیمپس ہے نا وہ شہر کے کونے کونے والی جگہوں پہ بنائے ہوئے ہیں. کیمپس وہ چاہتے تو شہر کی مین جگہوں پہ بھی بنا سکتے تھے, جیسے منور کیمپس ہے وہ بلوچ کالونی پہ, جیسے آپ کا کیمپس ہے وہ اورنگی ٹاؤن پہ ہے, کورنگی ٹاؤن پر ہے. اس طرح دور دور کیمپس ہیں, وہ تھوڑا شہر کے بیچ میں بھی بنا سکتے تھے. اس طرح کے بھی کام کر سکتے تھے, ان چیزوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی انٹرنیٹ کا پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں پاکستان کے اندر, ادھر گیس, الیکٹریسٹی, انٹرنیٹ اور ٹریفک کا ہر چیز کا ہی مسئلہ چاروں طرف, کیونکہ ہمارے حکمران اس طرح کے ہیں. لیکن اس کو بھی مس باب نے کافی بہترین طریقے سے ہینڈل کیا ہوا ہے. وہ وائی فائی کے لیے کافی انہوں نے, جیسے وائی فائی خراب ہوتا ہے فوراً وائی فائی کمپنی کو فون کر لیتی ہیں کہ یہ وائی فائی کب تک ٹھیک ہوگا, ہمارے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں. اور اگر وائی فائی کبھی خراب ہو جائے تو ہمیں کوئی اور ایکٹیویٹی کرا لیتے ہیں, کوئی اور چیز ہم سے پوچھ لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, کوئی ٹیڈکس ویڈیو ہمیں دکھا دیتے ہیں. تو اس طرح کے اس لیے میں ریحان اسکول کو 8 نمبر کی ریٹنگ دینا چاہوں گا.
اوکے، تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کتنے سال کے ہیں؟ میں 14 سال کا ہوں اور اس سال انشاءاللہ 15 کا ہو جاؤں گا میرے خیال میں. اور میں بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کتنی ریٹنگ دیں گے ریحان اسکول کو؟ میں 10 سے 9 ریٹنگ ہوا، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر اسلامک چیزیں نہیں ہوتی، تو میں بھی سر ریحان کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ اسلامک چیزیں ڈالیں، تاکہ اسلامک چیزوں کی ایکٹیویٹیز کروائیں ہمیں، تاکہ ہمارا اسلام بھی پھیلے اور ہم بھی ہمارا مطلب کہ ہم جیسے کہ ہم آگے بڑھ سکیں اور ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہو کہ کوئی جب تک آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کبھی بھی کسی کے بارے میں، مطلب اسلام کے بارے میں. تو میں بس اسی کمی کو مطلب کہ دور کرنا چاہتا ہوں. اور سر ریحان اگر ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اسکول مطلب کہ سارے کیمپس اس میں کچھ اسلامک ایکٹیویٹیز کروائیں، تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو اور ہمارا دین و اسلام بھی پھیلے. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ، اور میں 10 سے 9 نمبر اس لیے بھی دوں گا کیونکہ بس یہی ایشو ہے، اور ماشاء اللہ بہت اچھا اسکول ہے، بس اسی چیز کی کمی ہے. اگر یہ چیز بھی پوری ہو جائے تو میں اس کو ریٹ دوں گا 10 سے 10، کیونکہ یہ بہت ماشاء اللہ بہت اچھا اسکول ہے. اچھا، آپ کوئی سوال پوچھ رہے تھے تو میرے کو آواز نہیں آئی تھی، تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو آ گیا تھا بیچ میں. آواز آپ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو مطلب کہ اتنے سارے برانڈس ہیں، آپ کو کون سا برانڈ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو، اور وہ کس وجہ سے اچھا لگتا ہے، اور وہ برانڈ میں کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ بتائیں. اچھا، برانڈ کے اندر جہاں تک برانڈ کی بات ہے تو میرے کو 3-4 برانڈس پسند ہے، جیسے کہ آئی فون ہو گیا، کیونکہ آئی فون کے جو اسٹیو جابس تھے، جنہوں نے آئی فون کے جو فاؤنڈر تھے، وہ کافی اچھے تھے اور کافی یعنی سمجھدار اور کافی چیزیں سکھانے والے تھے. اس کے علاوہ میں ایلون مسک جو فاؤنڈر ہیں اسپیس ایکس اور ٹیسلا کمپنی کے، اور اب ٹویٹر کو بھی وہی اون کرتے ہیں، ان کو بھی میں ان کے لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی ایک کافی اچھی چیز بنائی ہے. اس کے علاوہ کوئی وہ فوڈ کی برانڈز ہیں جیسے KFC، میکڈونلڈ ہو گئے، کیونکہ ان کے بھی جو فاؤنڈرس تھے ان لوگوں نے شروع میں کافی اسٹرگل کیا. میں نے ان سب کی اسٹوریز پڑھی تھی، ان سب نے کافی اسٹرگل کیا لیکن ان لوگوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. جہاں تک KFC کے اونر کی بات ہے، جنہوں نے KFC کو پہلے اون بنایا تھا، انہوں نے اتنی بار وہ فیل ہوئے اپنے بزنس کے اندر، کوئی 15 سے 20 مرتبہ انہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا، وہ فیل ہوئے. پھر جب انہوں نے یہ KFC کا بھی بزنس اسٹارٹ کیا، اس میں بھی یہ پہلے فیل ہوئے تھے، اس کے بعد وہ پاس ہوئے تھے. تو ماشاء اللہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں حوصلہ رکھ کر کام کرنا چاہیے. تو یہاں بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آپ سے انٹرویو کر کے ہمیں بہت مزہ آیا. تو ملتے ہیں کسی اور انٹرویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کافی اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو انشاءاللہ امید کریں گے کہ
اب ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے میرا ایکس